بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. لما عرج بي إلى السماء رأيت على يمين العرش مكتوبا: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات پڑھیے با. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل و لا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص ان مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات پوری دنیا میں جہاں جہاں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی ہے، عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، 1443 ہجری کا چاند کل آسمان دنیا پہ طلوع ہوا اور اس چاند کے طلوع ہونے کے ساتھ پوری دنیا میں مظلوم کربلا کی صف عزا بچھی. اللہ رب العزت کے کچھ خاص الطاف ہیں، خاص لطف ہے اللہ کا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. بہت سارے ہمارے دوست احباب عزیز پچھلے سال ان مجالس میں اس صف عزا پہ ہمارے ساتھ شریک عذاب تھے، مگر اس سال موت نے انہیں مہلت نہیں دی، وہ اس نعمت سے محروم ہیں. آپ خوش نصیب ہیں اس وقت صف عزا پہ بیٹھ کے حسین ابن علی کی مظلومہ ماں کو پرسہ دے رہے ہیں. دنیا میں آپ ایک بہت بڑے شہر میں اور دارالخلافہ میں رہتے ہیں. شہروں اور بستیوں اور ٹاؤنز کی آبادی کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے.
کسی مین روڈ پہ اچھی اپروچ پہ شہر آباد کیا جائے، بنانے والا نقشے بناتا ہے کہ یہ شہر ایک مدت تک یہاں آباد رہے، لوگ اس سے استفادہ کریں۔ 2 محرم کو حسین نے بھی ایک شہر بسایا، لیکن وہ شہر کسی مین روڈ پہ نہیں تھا، جنگل میں 2 محرم کو حسین نے وہ بستی آباد کی، اور ٹھیک 8 دن بعد عصر عاشور پہ اجڑ گئی۔ حسین علیہ السلام دنیا کے غریب ترین افراد میں اس میرے امام کا شمار ہوتا ہے، مظلوم ترین ہستی۔ دوستو، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ دیہاتوں میں ہوں گے۔ کسی دیہات میں، کسی شہر میں غریب فیملی کا کوئی بندہ جوان مر جائے، اس کی بہن جب اس کی لاش پہ آتی ہے، بہن جب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کے بیان کرتی ہے تو اپنے بھائی کو سردار، بادشاہ کہہ کے پکارتی ہے۔ او میرے بادشاہ بھائی، او میرے سلطان بھائی۔ اسلام آباد کے غیورو، حسین کو اتنا اجڑا تھا، جب 11 محرم کو زیور پہن کے زینب لاش پہ آئی ہے نا، تو پہلا سلام کر کے کہا السلام علیکہ ایھا الغریب، اے کربلا کے غریب میرا سلام۔ اللہ اکبر، بہت غریب ہے حسین۔ پرسہ دیا کرو، رویا کرو۔ مظلوم کربلا کی عزاداری، میں عموماً محرم کی اس پہلی مجلس میں، تمہیدی مجلس ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ جو ہم روتے ہیں نا، یہ ہم کسی کی نیابت میں روتے ہیں۔ عموماً میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جو یہ روتے ہیں، ہم جو گریہ کرتے ہیں، ہم کسی کی نیابت میں روتے ہیں۔ روتا وہ ہے جس کے گھر ماتم ہو، جس کے گھر لاش ہو، جس کے گھر فوتگی ہو، روتا وہ ہے۔ ہم کسی کی نیابت میں روتے ہیں۔ مدینہ ہے، جناب سیدہ کا گھر ہے، سید الانبیاء تشریف فرما ہے، ایک زانو پہ امام حسن، ایک زانو پہ امام حسین ہیں، دونوں شہزادے اپنے نانا کی گود میں ہیں، دونوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں۔ اچانک پیار کا انداز بدلا، امام حسن اپنا منہ آگے کرتے ہیں، پیغمبر حسن کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ عزاداروں، یہ منظر دیکھ کے حسین مولا بھی اپنا منہ آگے کرتے ہیں، پیغمبر امام حسین کا رخ موڑ کے گردن کو بوسہ دیتے ہیں۔ 3 دفعہ زہرا کے لال نے ایسا کیا، اپنا منہ آگے کرتے، پیغمبر امام حسین کا رخ موڑ کے گردن کو بوسہ دیتے ہیں۔
तीसरी मर्तबा हुसैन ने अपने नाना की गोद को छोड़ा, वहाँ गए जहाँ अम्मा बैठी थी। कहा अम्मा ज़रा देखो मेरे मुंह से कोई बू आती है। नाना मेरी गर्दन को बोसा देते हैं, भाई हसन के लबों को बोसा देते हैं। माँ ने उठाया, गोद में लिया, अपने बाबा की खिदमत में आई। मेरे बाबा, मेरा हुसैन रो रहा है, इसकी गर्दन को क्यों बोसा देते हो, लबों को बोसा क्यों नहीं देते? कहा ज़हरा अगर सुनना चाहती हो ना तो अली को बुलाओ। अली मौला को बुलाया गया। कहा ज़रा ज़हरा को संभालो। कहा बेटी जब मैं दोनों बच्चों को प्यार कर रहा था ना तो मुझे जिब्राइल ने आके खबर दी है तेरे हसन को जहर मिलेगा, उसके जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आएंगे, इसलिए लबों को बोसा दे रहा था। फिर बताया ये हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा लबे दरिया कत्ल कर दिया जाएगा, मैं इसलिए इसकी गर्दन को बोसा दे रहा था। करबला सुना हुसैन इब्ने अली ने ना। इमाम हुसैन उठे, अपने नाना के सामने आके कहते नाना ज़रा बताना, फिर जो मुझ पे रोएगा आप उसे क्या देंगे? चूँकि वो ज़माना होगा ना जिस पैगंबर भी नहीं होंगे, अली भी नहीं होंगे, ज़हरा भी नहीं होगी ना, तो कोई और रोएगा ना। कहा बता नाना आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? फरमाया मैं शाफ़े रोज़े जज़ा हूँ, मैं क़यामत के दिन शफ़ाअत करूँगा। बाबा अली आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहा मैं साक़ी कौसर हूँ, मैं कौसर पिलाऊँगा। हसन भाई आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहा मैं जन्नत का शहज़ादा हूँ, मैं उन्हें जन्नत अदा करूँगा। अब लाडला हुसैन अपनी माँ के सामने आके कहता है अम्मा अब आप बताएं ना, आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? मक्तल वालों ने लिखा, मेरी आकाज़ादी ने कहा हुसैन मैं दुखियारी क्या दूं, इतना वादा करती हूँ जब क़यामत का दिन होगा मैं जन्नत के दरवाजे पे रुक जाऊंगी, उस वक़्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक तेरे रोने वाले। हुसैन इब्ने अली, हर कोई रोया है इस मजलूम पे ना। मक्तल वालों ने लिखा है ना, हर कोई रोया है। लिखते हैं जब वाक़े करबला के बाद ज़मीन से पत्थर उठाते थे ना, नीचे से ताज़ा खून उबलता था। ये जो मगरिब को सुर्खी नज़र आती है ना, लिखा मुअर्रिखीन ने ये वाक़े करबला से पहले नहीं थी, ये हुसैन के कत्ल के बाद आसमान पे सुर्खी आई है ना। हर कोई रोया है, हर कोई रोया। और मैं तालिब इल्म हूँ, मैंने मक्तल में पढ़ा इस पे आदम रोया। हज़रत आदम को जब अल्लाह ने दुआ तलकीन की थी ना, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही, हज़रत आदम ने अल्लाह से कुछ अल्फाज कलिमात सीखे, इन नामों के ज़रिए से दुआ कर आदम, अगर तौबा कबूल करवाना चाहता है। आदम ने दस्ते दुआ बुलंद किए, या महमूद बेहक़्क़े मोहम्मद, या आला बेहक़्क़े अली, या फ़ातिरो बेहक़्क़े फ़ातिमा, या मुहसनो बेहक़्क़िल हसन, या क़दीमल एहसान बेहक़्क़िल हुसैन। फिर अर्ज़ किया परवरदिगार मैं मोहम्मद का नाम लेता हूँ ना मुझे खुशी होती है, जब अली का वास्ता देता हूँ ना मुझे बुलंदियों का एहसास होता है, जब फातिमा का नाम लेता हूँ ना शर्म से आंखें झुक जाती हैं, हसन का नाम लेता हूँ ना खुशी होती है। मौला परवरदिगार ये हुसैन कौन है जिसका नाम आते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं? तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था आदम ये आखिरी नबी का नवासा होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। आदम रोए, नूह रोए, इब्राहीम रोए, इस्माइल रोए, पैगंबर गिरामी इस्लाम रोए, अली जैसा शुजा भी रोया। जब जा रहे थे सिफीन ना, करबला के मैदान से गुजरे, जब वाग मैदान करबला में पहुँचे ना, एक मरतबा मेरे आका के घोड़े का सुम जमीन से टकराया, पैर टकराया तो कहा रुक जाओ और मेरे सहाबा ये मैदान करबो भला है, यहाँ हमारे ऊँट बिठाए जाएंगे, यहाँ सवारियाँ उतारी जाएंगी, यहाँ खेमे लगाए जाएंगे, यहाँ हमारे जवानों का लहू रेत में मिक्स हो जाए। हर कोई रोया है ना, तुम भी रोया करो, बड़ा अजर है हुसैन इब्ने अली पे रोने का। और मैं कहा करता हूँ, इतने बड़े मजमे में अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं कहा करता हूँ हुसैन इब्ने अली पर रोने के लिए किसी जाकिर,
کسی واعظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بہت آسان ہے حسین کو رونا۔ جب نماز پڑھ لو نا تو رخ ہوتا ہے نا قبلہ کی طرف، نماز سے فارغ ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے جب نماز سے فارغ ہونا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا رخ پھیر دیا کر کربلا کی طرف، اور ایک جملہ کہا کر، حسین تیرا شکریہ، جو نماز تو بچا کے گیا تھا نا میں اسے پڑھ رہا ہوں، حسین تیرا شکریہ۔ آنسو بہ جائیں گے نا، بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو تو حسین کو رو لیا کرو، قرآن کی آواز آئے تو حسین کو رو لیا کرو، مسجد کے مینار سے اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز آئے تو حسین کو رو لیا کرو۔ حسین بڑا غریب ہے نا، میرے ہر امام نے وصیتیں کی ہیں، ہر امام نے نصیحتیں کی ہیں، رویا کرو رویا کرو۔ امام نے دعائیں دی ہیں، رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو اکٹھے بیٹھ کر ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہم پہ گریہ کرتے ہیں۔ اور پھر میرے امام رضا نے تو خصوصی طور پہ کہا، ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی علی الحسین، اے ابن شبیب اگر تیرا کبھی رونے کو جی چاہے نا تو حسین کو رویا کر، حسین پہ رویا کر۔ وجہ بھی میرے آقا نے بیان کی کہ ابن شبیب اس لیے رویا کر فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْكَبَشِ، حسین ایسے ذبح کیا گیا جیسے دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ حسین پہ رویا کرو، ایک آنسو بہ جائے۔ میرے امام فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں روئے، حسین ابن علی کے غم میں روئے اور اس کا آنسو اس کی رخسار پہ بہ جائے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اللہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ مختلف فرامین ہیں، رویا کرو، خلوص کے ساتھ رویا کرو، معرفت کے ساتھ بیٹھا کرو۔ حسین ابن علی کا مقصد بہت عظیم تھا۔ ہاں آج توحیدی مجلس ہے، سنو حسین ابن علی۔ حسین ابن علی اتنی بڑی ہستی کا نام ہے، کائنات میں نظر دوڑاؤ نا، اللہ نے ہادیوں کی ایک لمبی فہرست دی ہے، 1,24,000 نبی ہیں، ان میں اللہ نے 313 رسول بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے ان میں 5 اولے العظم بنائے ہیں۔ ختم نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع کیا ہے نا، اللہ رب العزت نے جو ہمیں 14 معصوم دیے ہیں نا، ان میں اللہ نے 4 محمد بنائے۔ 14 معصوموں میں 4 محمد ہیں، 3 علی ہیں، 2 حسن ہیں، لیکن اللہ نے حسین ایک بنایا ہے نا، حسین ایک ہے، بہت عظیم ہستی ہے حسین ابن علی۔ بڑا کمالات اللہ نے عطا کیے زہرا کے لال، پیغمبر کا نواسا ہونا، علی کا بیٹا ہونا، زہرا کا لخت جگر ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے نا۔ لیکن اس سے بڑا اعزاز یہ تو ہے نا، امام حسن کو بھی ملا، جناب سیدہ کو بھی اعزاز ملا، جناب سیدہ زینب کو بھی یہ اعزاز ملے، لیکن حسین کو جو اعزاز اللہ نے ایک اور دیا ہے نا، آپ ہر شب جمعہ نماز عشاء کے بعد ایک زیارت پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ ہم زیارت میں یہ پڑھ پڑھ کے دنیا کو بتاتے ہیں حسین صرف آخری نبی کا نواسا نہیں، آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں، سارے نبیوں کا وارث، ایک نبی کا وارث نہیں، صرف اپنے نانا کا وارث نہیں ہے، اللہ نے سارے نبیوں کا وارث بنایا ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور سارے نبی میرے آقا کے شکر گزار، جس جس کی شریعت بچی، جس جس کا نام بچا، جس جس کا ذکر بچا ہے نا، یہ محنت ہے حسین ابن علی کی،
اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا. اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے نا، پیغمبر اپنے بیٹے کا تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لما عرج بی الی السماء، جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا نا، جب میں معراج پہ گیا، رأیت علی یمین العرش مکتوبا، تو میں نے عرش کے دائیں زینے پہ لکھا ہوا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. ہدایت کا چراغ ہے حسین، ہدایت. دنیا میں ہر بندہ ہدایت کا محتاج، ہر بندہ ہدایت چاہتا ہے. اب سب اہل عبادت ہیں، اب سب انشاءاللہ نمازی ہیں. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ مبارکہ الحمد، ہر بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے پروردگار اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما، صراط مستقیم کی ہدایت فرما. کوئی کہتا ہے صراط مستقیم پہ قائم رکھ. ہدایت کی پھر بھی ضرورت ہے، دنیا میں ہر بندہ ہدایت کا محتاج. اور عزیزو، آپ جتنے بیٹھے ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار قیامت والے دن ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں مشکلات سے بچا لے. آخرت میں نجات کے متمنی ہیں، دنیا میں ہدایت چاہتے ہیں، آخرت میں نجات چاہتے ہیں. اب پیغمبر نے ایک حدیث میں دونوں نسخے دے دیے ہیں. دنیا میں ہدایت چاہنے والوں، آخرت میں نجات چاہنے والوں، آؤ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین کے دروازے پہ آ جاؤ، تمہیں دنیا میں ہدایت بھی مل جائے گی، آخرت میں نجات بھی مل جائے گی. اللہ رب العزت نے اس شہزادے کو بڑا مقام عطا فرمایا. نبیوں کا وارث، ہدایت کا چراغ، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. اور میں کبھی کبھی طالب علمی کی زبان میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے نا مصباح الہدی، یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، اور مضاف مضاف الیہ میں تغیر ہوتا ہے. مصباح اور ہے، ہدایت اور ہے، تبھی ان کی نسبت ہو سکتی ہے. ایک ہی شے ہونا تو ایک شے کی نسبت اپنی طرف نہیں ہو سکتی. نسبت الشیء الی نفسہ یہ صحیح نہیں ہوتی. یہ دو ہوتے ہیں، دو کے درمیان نسبت قائم ہوتی ہے. مصباح چراغ اور ہے، ہدایت اور ہے، نجات اور ہے، کشتی اور ہے. دو چیزیں ہیں. اور پیغمبر یہاں سمجھانا چاہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے. ہدایت اور ہے، چراغ اور ہے، نجات اور ہے، کشتی اور ہے. میں اسے اپنے سادہ لفظوں میں یوں عرض کیا کرتا ہوں، میرے عزیزو ذرا غور کرنا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. یعنی اگر اس کائنات میں کبھی ہدایت کو نور کی ضرورت ہو تو حسین کی محتاج ہے، اگر کشتی کو بھی، نجات کو بھی کشتی کی ضرورت ہو تو حسین کی محتاج. حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہے، نجات کی کشتی ہے. نجات کو بھی اگر کشتی کی ضرورت ہونا، نجات کو بھی سہارا چاہیے ہونا، تو حسین کی محتاج ہے. بہت عظیم ہے حسین، بہت حسین عظیم ہے. بس دیکھو میں کیسے عرض کروں، کسی شے کا تعارف کروانا ہونا تو اس کے 2 طریقے ہوتے. ایک ہے اس کی تھیوری بیان کی جائے، ایک ہے اسے مجسم پریکٹیکل اس کے سامنے پیش کر دیا. ایک بندہ کہتا ہے جی یہ مجلس کیا ہوتی ہے؟ مجلس ہو سکتا ہے نا اسے زندگی میں صف اعضاء پہ آنے کا موقع نہ ملا ہو، وہ پوچھے آپ سے مجلس کیا ہوتی ہے، تو آپ اسے سمجھانے لگ جائیں جی یہ مجلس یوں صف اعضاء بچھی ہوتی ہے، ایک ممبر لگا ہوتا ہے، لوگ نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک طالب علم ممبر پہ بیٹھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ حدیث پڑھتا ہے، وہ تاریخ پڑھتا ہے، وہ اخلاق پڑھتا ہے، وہ واقعات کربلا پڑھتا ہے. قرآن سے لے کے کربلا تک کو جمع کیا جائے تو مجلس بنتی. مجلس کا تعارف
قرآن سے لے کے کربلا تک کو جمع کیا جائے تو مجلس بنتی ہے. پتہ نہیں اس بیچارے کو سمجھ آئے یا سمجھنا ہے. تو دوسرا طریقہ یہ ہے اسے پکڑ کے امام صادق میں لے آؤ اور ہوتی ہوئی اس کو مجلس دکھاؤ کہ اسے کہتے ہیں مجلس. دو طریقے ہیں نا, دو طریقے ہیں. اسی طرح دین کے تعارف کے بھی دو طریقے. آپ سے کوئی پوچھے دین کیا ہے, ذرا دین کا تعارف کرواؤ, تو آپ اسے کہیں گے جناب دین 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عقیدہ ہو, عمل ہو, اخلاق ہو. ذرا اور وضاحت کر دو تو کہ کچھ اصول دین ہوتے ہیں, کچھ فروعات دین ہوتے ہیں. اصول دین, فروع دین جمع ہو تو دین بنتا ہے. اصول دین توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت ہے. فروعات دین نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, آل محمد سے اظہار محبت, دشمنان آل محمد سے اظہار نفرت. اصول دین, فروع دین کو جمع کرو تو دین بنتا ہے. پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئے سمجھ نہ آئے توحید کی عظمت کیا ہے, عدالت کی ضرورت کیوں ہے, نبوت کی ضرورت کیا ہے, امامت کسے کہتے ہیں, اس کے شرائط کیا ہیں, قیامت کیا ہوتی ہے, نماز کی ضرورت کیوں ہے. کسی کو سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے تو دوسرا طریقہ یہ ہے اسے پکڑ کے لے آؤ, اسے مجسم دکھاؤ. دین است حسین. اسے مجسم دکھا دو. دین است حسین, دین پناہ است حسین. آ جاؤ نا کربلا میں, آ جاؤ. تمہیں اللہ کی عظمت کا بھی پتہ چل جائے گا, تمہیں عدالت کا بھی سمجھ آ جائے گا, تمہیں نبوت اور امامت کی ضرورت بھی سمجھ آئے گی. عظمت امامت کربلا میں سمجھ آئے گی, قیامت کی ضرورت وہاں سمجھ آئے گی, نماز کی اہمیت کا پتہ تمہیں کربلا میں لاؤ. یہاں تمہیں پورے کا پورا دین مجسم مل جائے گا. کتنا بڑا اعزاز. یہ نہیں کہا اسلام است حسین. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. دین اور اسلام ایک جیسی شے ہے نا, لیکن بڑی سمجھ کے بات کی اس نے. کہا دین است حسین. یہ نہیں کہا اسلام است حسین. کہہ سکتا تھا لیکن تھوڑا سا عام بندے کے ذہن میں شاید ایسا ہو, اس لیے سمجھانے کے لیے کہا کہ دین چلا تھا آدم سے. اسلام کہتے ہیں آپ پیغمبر گرامی اسلام کی شریعت کو. دین چلا تھا آدم سے, شریعت محمدیہ کو اسلام کہتے ہیں. اگر کہتا اسلام است حسین, اسلام پناہ است حسین, تو اس کا معنی یہ ہوتا حسین صرف نانا کی شریعت کی پناہ گاہ ہے, صرف نانا کی شریعت کا محافظ ہے. اور جب کہا دین پناہ است حسین تو بتایا آدم سے لے کے خاتم تک جتنے احکام ادھر سے آئے ہیں ان کے محافظ کو حسین کہتے ہیں. حسین دین پناہ است حسین. دیندار ہونا اور بات ہے بھئی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. ایک ہوتا ہے دیندار, ایک ہوتا ہے دین شناس. دیندار سے بلند مقام ہے دین شناس کا. دیندار, اس نے کوئی بات سنی, اچھی بات سنی, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا, وہ ہو جائے گا دیندار. نماز سنی, نماز پڑھنا شروع کر دی. روزے کا سنا, اس نے رکھنا شروع کر دیا. اس نے حج کا سنا, حج کر لیا. واجبات سنے, واجبات ادا کرنے شروع کر دیے. یہ ہے دیندار کہ دین پہ عمل کر رہا ہے. ایک ہے دین شناس کہ نماز کی اہمیت کو بھی جانتا ہے, نماز کے فلسفے کو بھی جانتا ہے, روزے کے فلسفے کو بھی جانتا ہے. چونکہ بڑا فرق ہوتا ہے ایک نمازی ہونا, ایک نماز کو سمجھنا. میں نے پڑھا ہے, میرے معصوم امام سے کسی نے پوچھا مولا نماز کیا ہے, میرے آقا نے فرمایا یہ جو تم پڑھ رہے ہو نا یہ نماز نہیں ہے. بہت مشکل مفہوم ہے. یہ جو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا, رکوع کر رہے ہیں, یہ سجدہ کر رہے ہیں, یہ حقیقی نماز نہیں, یہ کسی اور نماز کی شبیہ ہے.
یہ حقیقی نماز نہیں ہے جو تم کھڑے ہو رکوع میں جا رہے ہو سجدے میں جا رہے ہو، یہ کسی اور نماز کی شبیہ ہے میرے آقا۔ پھر اصل نماز کیا ہے؟ فرمایا اصل نماز وہ ہے جس کی وجہ سے تو پڑھ رہا ہے۔ آرام چھوڑ کے کیوں آیا بھائی؟ بستر چھوڑ کے کیوں آیا بھائی؟ یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کیوں آیا مصلی پہ؟ اصل نماز وہ ہے جو کہتا ہے قربتاً اللہ آیا ہوں نا۔ اصل نماز وہ ہے جس کے کہنے پہ آرام چھوڑ دیا۔ اصل نماز یہ اس کا پرتو ہے، یہ اس کی شبیہ ہے کہ یوں کر لو یوں کر لو، اٹھے کھڑے ہوئے بیٹھ کے، یہ چونکہ اس نے حکم دیا ایسے کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جھک جاؤ، ہم جھک گئے نا۔ یہ اصل نماز نہیں، اصل وہ نیت ہے۔ نیت المومن خیر من عملہ۔ پس سنو، ایک ہوتا ہے دیندار، ایک ہوتا ہے دین شناس۔ پوری دنیا کا چکر لگاؤ، تمہیں کروڑوں دیندار ملیں گے۔ ہاں پوری دنیا کا چکر لگاؤ، تمہیں لاکھوں دین شناس ملیں گے، لیکن ساری کائنات میں دین بنا صرف حسین ملے گا۔ دین پناہ است حسین، دین کا محافظ ہے زہرا کلال، دین کی حفاظت کی ہے زہرا کلال۔ اب سنو، شہادت مقصد حسین نہیں تھا، شہادت مقصد نہیں تھا، شہادت وسیلہ تھا۔ ایک پیغام مستقل ہے خیالات کے لیے، ایک پیغام مستقل ہے خیالات کے لیے۔ سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ پورے 10 دن میں ہم نے کیا سمجھنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ کیوں دیا زہرا کے لال نے یہ سر؟ بھئی مدینہ بھرا ہوا تھا مسلمانوں سے نا، بھرا ہوا ہے نا، صحابہ موجود ہیں، صحابہ کی اولادیں موجود ہیں، سب نے بیعت کر لی ہے، حسین بھی کر لیتے، کیا فرق پڑتا تھا بھائی؟ شاید گورنری بھی مل جاتی مدینہ کی، سکون سے زندگی گزارتے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ہر کوئی بیعت کر رہا ہے، حسین ابن علی کو کیا ضرورت پڑی بہنوں کو ساتھ لے کے نکل جائے، جوان قربان کر دے، دودھ پیتے بچے قربان کروا دے۔ ایک پیغام مستقل ہے خیالات کے لیے، سر دے دیا حسین نے کس بات کے لیے، کیا وجہ ہے؟ وہ سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، شہادت مقصد حسین نہیں تھا، شہادت ذریعہ تھا، شہادت وسیلہ تھا اس مقصد تک پہنچنے کا۔ وہ کیا تھا؟ دین کی حفاظت تھی، دین بچ جائے۔ حسین قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اکبر قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، شہزادے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بھائی قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، دین بچ جائے۔ اور اتنے بڑے اجتماع میں عرض کر رہا ہوں، حسین ابن علی کی شہادت میں مقصد شہادت نہیں ہے، دین ہے۔ تو یہ عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو حسین کی شہادت کا مقصد تھا۔ جو حسین کی شہادت کا مقصد ہے وہی اس عزاداری کا مقصد ہے، کہ ہم نے عزاداری کے ذریعے سے حسین ابن علی علیہ السلام کے مقصد کی حفاظت کرنی۔ دین مٹ رہا تھا، دین ختم ہو رہا تھا، دین بیچارہ ہو رہا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا اپنے زمانے میں، کان الاسلام غریباً وسیکون غریباً وطوبى للغرباء۔ پیغمبر فرما رہے ہیں ایک زمانہ تھا یہ اسلام غریب تھا، اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ مکہ شہر میں اسلام غریب تھا، کوئی اس کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور پیغمبر نے فرمایا وَسَيَكُونُ غَرِيبًا، ایک زمانہ پھر آئے گا یہ اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، یہاں فرمایا پیغمبر نے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو اسلام کے ساتھ خود بھی غریب ہو جائیں، اسلام کے ساتھ جڑ جائیں گے، غریب ہوتے ہیں تو ہو جائیں۔ حسین ابن علی نے اس دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی۔
اور عزیزو حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ بڑا تاریخی جملہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھو دین اس عظیم شے کا نام ہے، دین اس عظیم شے کا نام ہے جس پہ حسین جیسی ہستی بھی قربان ہو جائے. حسین ابن علی قربان ہو جائے، دین بچ جائے. ہماری عزاداری کا مقصد بھی وہی ہے جو امام حسین کی شہادت کا مقصد ہے. ہم نے بچانا ہے. ہاں، ہم نے 10 دنوں میں سیکھنا ہے. صرف سیکھنا نہیں، اپنے بچوں کو سکھانا ہے. صرف بچوں کو نہیں سکھانا، ہم نے گلیوں میں نکل کے، ہم نے سڑکوں پہ جا کے، ہم نے بازاروں میں جا کے، کوچہ بازار میں جا کے لوگوں کو سمجھانا ہے حسین نے بچایا کیا ہے. میں طالب علم ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھانا. مشکل ہوتا ہے نا، کسی کو پتنی فلسفہ سمجھ آئے نہ آئے، مشکل ابحاث لے کے بیٹھ جاؤ، پتنی بیچارے کو سمجھ آئے یا نہ آئے. میں دیہاتی ہوں، سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں. جس کو حسین کا مقصد سمجھ نہ آ رہا ہو نا، اسے سادہ لفظوں میں سمجھا. بھائی گھر چلا جا، بھائی گھر چلا جا، گھر میں جا کے دیکھ، وہاں مختلف قسم کی خواتین ہیں. کوئی بہن ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھی ہے. اپنے گھر چلا جا، تیرے گھر کے اندر بہت ساری خواتین ہیں نا. کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی زوجہ، کوئی ماں، کوئی خالہ، کوئی پھپھی. یہ جس نے ماں کو ماں، خالہ کو خالہ، بہن کو بہن رکھ کے ان کی ناموس بچا لی ہے، اسی کو حسین کہتے ہیں. اسی کو حسین کہتے ہیں. یہ جو رشتوں کا تقدس بچ گیا ہے نا، یہ محنت ہے زہرا کے لال کی نا، یہ محنت ہے حسین ابن علی کی نا. حسین نے بہت بچایا. ہر کوئی شکر گزار ہے زہرا کے لال. سارے نبی شکر گزار. صاحب ریاض القدس لکھتا ہے، یہ جب شب جمعہ ہوتی ہے نا، ہر شب جمعہ سارے نبی کربلا جاتے. 1,24,000 نبی کربلا جاتے. نماز عشاء سے لے کر صبح کی نماز تک کربلا رہتے ہیں. 1,24,000 نبیوں کی روحیں. جب صبح ہوتی ہے نا تو سارے نبی کربلا چھوڑتے. نبی آگے آگے ہوتے ہیں، حسین پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. جب کربلا کی سرحد آتی ہے نا عزیزو، سارے نبی کہتے ہیں حسین بس، تو زخمی ہے، واپس چلا جا. ہم آئے تھے تیرا شکریہ ادا کرنے. تو نے ہماری نبوتوں کو بچایا، تو نے ہماری رسالتوں کو بچایا. حسین بس واپس چلا جا. میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے. حسین ایک جملہ کہتے ہیں، ہاں ہاں میں نے تمہاری نبوتوں کو بچایا، تم میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہو نا. جب تم چلے جاؤ گے نا، میں تھوڑی دیر کے لیے شام جاؤں گا، اپنی اس بہن کا شکریہ ادا کروں گا جس نے میری محنتوں کو اللہ اللہ. ہر کوئی شکر گزار ہے نا زہرا کے لال. حسین ابن علی کا شکریہ انبیاء ادا کرتے ہیں. بڑا خرچ ہوا ہے حسین کا، بڑا خرچ ہوا ہے. ہمیں ملا ہے مفت میں، ہمیں دین مل گیا ہے مفت میں عزادارو. ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوا، اس لیے قدر نہیں ہے. نماز کی قدر نہیں ہے. ماہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. حج کا موسم آتا ہے گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ خرچ کچھ نہیں ہوا. میں کہا کرتا ہوں اس دین پہ ہونے والا خرچ اگر پوچھنا ہو نا تو یا 24 سال کے ضعیف سجاد سے پوچھ، یا شام غریبوں کی اجڑی زینب سے پوچھ. اللہ اکبر. بڑا خرچ ہوا نا،
بہت خرچ ہوا۔ صاحب معالی السبتین نے لکھا ہے، مقتل کی کتاب ہے، معالی السبتین والا لکھتا ہے 5 سال کی عمر تھی زینب کبریٰ کی، اپنے بابا کے دامن سے لپٹ کے کہتی ہے بابا نانا کی قبر پہ جانے کو جی چاہتا ہے، اللہ تمہیں مدینے لے جائے۔ آل محمد کے گھر سے کتنا فاصلہ تھا پیغمبر کے روضے کا۔ ہاں میرے آقا نے سنا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کے کہا زینب باہر دن ہے تو زینب ہے؟ میری بیٹی صبر کر، رات کی تاریکی چھا جانے دے، جب رات ہو جائے گی نا میں تجھے تیرے نانا کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ لکھا معالی السبتین والے نے، اور جب رات کی تاریکی چھا گئی زینب کبریٰ نے چادر پہنی، 5 سال کی زینب نے چادر پہنی، آگے آگے چلے بابا علی، پیچھے پیچھے چلی زینب کبریٰ، چادر بھی پہنی ہوئی، باپ کا سایہ بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، لیکن جب پیغمبر کا مزار آیا علی نے دوڑ کے چراغوں کو بجھانا شروع کیا۔ یا علی چراغ کیوں بجھا رہے ہو؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی زائر آیا ہو، اس کی نظر زینب کے قد پہ نہ پڑ جائے، چراغوں کو بجھا رہے ہیں۔ میں کہوں گا یا علی یہ مدینہ ہے، آدھی رات ہے، چادر پہنی ہوئی 5 سال کی زینب، آج یہ گوارا نہیں کوئی زینب کا قد دیکھے، اس وقت کیسے برداشت کرے گا جب اسی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں، سر برہنہ ہوگا، شرابیوں کا مجمع، ظالم ناچ ناچ کے کہیں گے وہ دیکھو باغی کی بہن۔ اللہ اکبر۔ عزادارو اس دین کی بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں وطن سے محبت تو ہوتی ہے نا، وطن سے محبت تو فطرت کا تقاضا ہے نا، فطرت کا تقاضا ہے عزادارو۔ ہر کسی کو وطن سے محبت ہوتی ہے، انسانوں کو بھی محبت ہوتی ہے، حیوانوں کو بھی اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ یہ تمہارے شہر میں درخت بہت زیادہ ہے نا، کبھی جانا کسی درخت پہ، چڑیا کا گھونسلہ ہونا، اس کا گھونسلہ گرا کے دیکھنا، وہ چھوٹا سا پرندہ آپ کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی اس کا گھر اجڑے گا نا وہ پر پھڑ پھڑائے گا، چیخے گا، چلائے گا، کبھی اڑ کے اس شاخ پہ بیٹھے گا، کبھی اڑ کے اس شاخ پہ بیٹھے گا۔ اور اسلام آباد کے غیوروں، جب حسین کو مدینہ میں لوگوں نے رہنے نہیں دیا نا، حسین کی یہی حالت ہے، کبھی نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی اماں کی قبر پہ آتے ہیں، نانا اب تیرے مجاور کو رہنے نہیں دیتے، نانا میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اپنے نانا کو الوداع کرنے آتے ہیں، کبھی اماں کے پاس آتے ہیں، اماں تیرا بیٹا جا رہا ہے، اماں میں جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لکھا مورخین نے، ایک صدا آئی تھی، اے میرے لال کیا سمجھتے ہو تم مدینہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ زینب کی اماں زہرا مدینے میں رہے گی، نہیں میرے لال تمہارا قافلہ آگے آگے چلے گا، زہرا پیچھے پیچھے چلے گی، تم گھوڑوں پہ سوار ہوگے، میں اجڑی پیچھے پیچھے پیدل۔ اللہ اکبر۔ ہاں ایک مرتبہ ساروں کو الوداع کہا نا، میرے آقا نے گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی، عزاداروں تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے ساری بیویوں کو تیار کیا، ایک غازی عباس ہے، غازی عباس کی ڈیوٹی ہے پردے کا بندوبست کرنا ہے۔ عزاداروں جس گلی سے بیویوں نے نکلنا تھا اس آخر میں بھی کنات لگا دی، ادھر سے بھی گلی بند کر دی۔ غازی نے اعلان کروایا، خبردار آج کوئی مکان کی چھت پہ نہ چڑھے، آج زینب باہر آ رہی ہے، خبردار کوئی باہر نہ نکلے، ابھی بنی ہاشم کی بیویاں باہر نکلنے والی ہیں۔ بس عزادارو ہر طرف سناٹا ہے۔ ایک مرتبہ حسین آ کے بیٹھے ہیں، کرسی لگائی، بیویوں نے نکلنا شروع کیا۔ عزادارو پہلی بیوی آئی، میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ بتایا گیا ام رباب ہے۔ کہا سجاد بیٹا جاؤ اپنی اماں کو سوار کرو۔ پھر پردہ اٹھا، کون بیوی ہے؟ کہا ام لیلہ ہے۔ جا
جاؤ علی اکبر اپنی ماں کو سوار کرو. پھر پردہ ہٹا. کون بی بی ہے؟ کہا لبابہ ہے. جاؤ غازی اپنی زوجہ کو سوار کرو. پردے اٹھتے رہے، بیویاں نکلتی رہی. آخر میں ایک مرتبہ زینب کبریٰ شریکت الحسین عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ نکلی. حسین نے کہا اکبر تم بھی جاؤ، غازی تم بھی جاؤ، اونا محمد تم بھی جاؤ، سجاد تم بھی جاؤ. سارے بنی ہاشم آگئے. زینب رکی محمل کے پاس، کہ سارے پیچھے ہٹو، آج جہاد کی پہلی منزل ہے. آج وہ سوار کرے جو کل کربلا میں سوار کرے گا. سارے پیچھے ہٹے. سجاد آگے بڑھا. اے پتھی اماں، آج سجاد آج بھی سوار. اللہ اکبر. آپ پتھی